مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ سنگین جرم ثابت ہونے کے بعد بھی عمران خان کو عبرت کا نشان نہیں بنایا جاتا تو پھر ملک کی تباہی کا ذمہ دار ہم سب کو سمجھا جائے گا۔ یہ مریم نواز کا تبصرہ ہے، اس کا کیا وہ پتہ نہیں سنگین جرائم کس کس کے بھی تاریخ پڑھ لو تھوڑی سی پتہ لگے۔ اس بات کا مجرم کو کوئی نہ کوئی تو ہوگا۔ قائد اعظم جب زیارہ سے تشریف لائے تو ایمبولنس خراب تھی، مکھیاں بھن بنا رہی تھی، بدترین موسم تھا اور ان کا پرسان حال کوئی نہیں تھا۔ لیاقت علی خان کا قتل ہوا ہے نا، اس کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ ضیاء الحق کا طیارہ بھی پٹ گیا تھا، وہ بیچ میں ذوالفقار علی بھٹو آپ کے مربی اور محسن اور پارٹنرز پیپلز پارٹی والے، وہ تھا معصوم آدمی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تختہ دار پہ اس کو لٹکا دیا گیا۔ ایسٹ پاکستان آدھا ملک ہی جاتا رہا، تو یہ کیا عبرت کا نشان وغیرہ۔ اب آپ دیکھو، آپ کا ماشاءاللہ ابھی پچھلے سوال کے جواب میں نے کہا ہے کہ آپ کے کیسز وغیرہ وہ ایون فیلڈ وغیرہ، ایون فیلڈ تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہمیں کو من گھڑت سا قصہ کہانی ہے۔ بہرحال ہو گیا، بہت اچھی بات ہوگی۔ اور عمران نے مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی کوئی توپ چلائی ہے یا کوئی گولی داغ دی ہے یا کوئی مائنز بچھا دی ہیں، تو ٹھیک ہے، اسحاق ڈار صاحب واپس آ سکتے ہیں، آپ پہ کیسز ختم ہو سکتے ہیں، تو یہ بھی یہ چلتا ہے، پارٹ آف دا گیم۔ پاکستان بنیادی طور پہ ملک کم ہے، یہ شکارگاہ ہے، یہ کھیل کا میدان ہے، اور کھیل بھی کیسا بزکشی۔ اب کسی سمجھ نہ آئے تو پوچھ لینا بزکشی کیا ہوتی ہے، پوچھ لینا۔ آج مجھے کسی نے کہا، کوئی انٹرویو کرنے آئے صاحب، انہوں نے کہا جی کہ ملک میں جو سیاسی گہما گہمی، تو میں نے ٹوک دیا، میں نے کہا یار اسے گہما گہمی نہیں کہتے ہیں، اسے افراتفری کہتے ہیں، اسے مار دھاڑ کہتے ہیں۔ بارہ پہلا ہے جی، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ نااہل ٹولے نے ہماری 3 برس کی محنت ہفتوں میں برباد کر دی، اچھی بلی مستحکم اور ترقی کرتی معیشت کو بیرونی سازش کے ذریعے تباہی کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ تحریک انصاف معیشت کی بحالی کا مکمل روڈ میپ تیار کرے گی۔ پہلی بات کہ میں پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ معیشت کی بحالی کا مکمل روڈ میپ تیار کرنا قابل مبارکباد ہے۔ میں پہلے بھی، جب یہ پہلے اقتدار میں آئے، اس سے پہلے میں I was constantly under this impression کہ جی بڑا ہوم ورک ہو رہا ہوگا، بعد میں پتہ لگا کہ کوئی ہوم ورک شومک نہیں تھا۔ تو او لیول کا بچہ ذہین ہو اور اگر تیاری نہ کی ہو تو معاملہ پر جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے۔ اچھا، باقی اب رہ گیا کہ اس بات پہ ممکن ہے یہ جو 14 جماعتی ہے یا 13 یا پتہ نہیں کتنے ہیں، یہ مجھے تو آج تک ان کی صحیح تعداد ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ اس کو کنٹیسٹ کریں، جھکتے ماریں بھانڈوں کی طرح اس پہ، حالانکہ میں یہ بات 1 2 4 10 12 20 دفعہ نہیں، کئی بار 3 سال میں نے لکھا کہ ہر قیمت پہ پی ٹی آئی کو ٹرم پوری کرنے دو۔ کیوں؟ تاکہ وہ کل یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم آخری 6 مہینے میں کوئی توپ چلا دیتے یا آخری 1 سال میں ہی ہم ٹیبلز ٹرن کر دیتے، ٹرم مکمل۔ اچھا، لیکن ظاہر ہے سیانے تو سیانے ہوتے ہیں، وہ بیوقوف کی کون سنتا ہے، اور نہ ہی مجھے وہ سنانے کا شوق ہے، میں تو ایک اپنی طرف سے جو میری عقل کے مطابق بات تھی میں کر رہا ہوں۔ سو آج اگر یہ بات عمران خان کرتے ہیں تو ماننے کے علاوہ چارہ کوئی نہیں، باقی آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے، باقی بک بک ہے، بالکل بکواس ہے۔ آپ ٹرم پوری کرنے دو، میرے ساتھ آپ کا کوئی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے تو مجھے پھر وہ وقت پورا دو، اچھا، اور ان انٹرپٹیڈ دو، اس میں کوئی رکھنا نہ ہو۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ معیشت جو بقول عمران کی اچھی بلی مستحکم ترقی کرتی، اگر یہ ٹھیک نہیں بھی ہے، اس کا سادہ جواب ہے عمران کے جو آخری 8 مہینے ہیں، 6 مہینے ہیں، 7 مہینے ہیں، ان دنوں کی مہنگائی اور آج کی رکھ لو۔ یہ بالکل ویسی ہی بات ہے جیسے میں عمران کو اس حوالے سے ڈیفینڈ کیا کرتا تھا کہ اس کو ایک نیم مردہ
معیشت اس کے حوالے کی گئی ہے. ادر پیپل آر ٹو بی بلیمڈ فار اٹ. تو بہرحال قابل مبارکباد یہ ہے کہ وہ شوکت ترین بہت کمپیٹنٹ آدمی ہیں. ان کی میرا خیال ہے زیر نگرانی انہوں نے کوئی روڈ میپ تیار کرنے کے لیے کوئی ارینجمنٹ انہوں نے کیا ہے. اللہ ان کو توفیق دے، ہمت دے، حوصلہ دے، محنت کریں، کام کریں اور روڈ میپ تیار کریں. تیاری واقعی بہت ضروری ہوتی ہے.